اور پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی پرحکمت پررحمت کتاب میں سے جو آیات مقدسات مطہرات مبرکات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ذکر کیا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے، رمضان کے روزے کے حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ روزے کے مقاصد، روزے کی اہمیت آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھ نچیز کو صحیح طور پر بیان کرنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جس طرح رات کو ہم سوتے ہیں، رات کا پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وقت سوئے ہیں، کہ رات اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ دن ہے تو دن کی مصروفیت کے اندر جب رات آتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دن کیسے جلدی سے گزر گیا۔ یہ ایک زندگی ہے، زندگی بھی ایسے تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اس زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کر کے جانے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے جب اللہ رب العالمین ہمیں اعمال نامہ پوری کائنات اس کے سامنے کھڑی ہو تو اللہ رب العالمین ہر بندے کا اعمال نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے۔ پھر یہ خوشی کی بات ہے کہ واقعی ہم نے کوئی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاری ہے۔ اب یہ روزے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر بھی انسان نہیں رکھ سکتا۔ انسان کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں، مسجد تو ہر آپ کو جگہ نظر آئے گی، ہر محلے میں نظر آئے گی، لیکن نماز پڑھنے والے آپ کو اکثریت نظر نہیں آئے گی۔ اذان کی آواز کانوں تلک جاتی ہے، پر آنے کی توفیق، آنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ جب تک انسان ارادہ نہیں کرتا چلنے کا، جیسے مثال کے طور پر گھر سے نکلتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہمیں اچھا رزق مل جائے، روزی مل جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلنا پڑے گا۔ پھر آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی، آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ملے گا۔ جس طرح پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں صبح کے وقت اور شام کو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر نہیں رکھ سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں، سحری کریں اور یہ اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لائیں۔ اس کے بعد اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، اس کی رحمت ہو جاتی ہے۔ روزوں کا مقصد آپ دیکھیں، کسی نہ کسی عمل کے پیچھے اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا۔ اب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقاصد تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا مقصد جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد یہ آخری کلمہ تھا، آخری کلمہ، اس کے بعد روح نکل گئی۔ جب روح نکل جاتی ہے تو یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق داخل الجنہ، یہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اور یقین کریں جو بندہ نمازی بن جاتا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں، اور مقصد کیا تھا کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو برے کام اور بے حیائی سے کیسے بچ سکیں گے؟ مقصد تھا نا کہ نماز پڑھ لو، بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ گے، غلط کاموں سے رک جاؤ گے، حلال حرام کی تمیز پتہ چل جائے گا۔ اور نہیں، اب یہاں جو مقصد ہے روزے کا وہ کیا ہے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ لیکن ہمارے امت محمدیہ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں روزے کے اندر سہولت دی ہے۔ پہلے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں تھی، رات کو سوتے تھے، بس جو بندہ سو گیا اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ شروع وہاں سے ہو گیا۔ رات کو سوتے تھے، روزہ شروع ہے۔ لیکن ہمیں یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ ہم سحری کھایا کریں۔ صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد پھر ہمارا ٹائم، ہمارا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال لعلکم تتقون، یہاں جو مقصد روزے کا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے علاوہ روزے کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند رہو گے۔ روزہ رکھو تصحو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزے کے پیچھے بہت زیادہ فائدے ہیں، روزہ رکھتا ہے بندہ، اس کے پیچھے بڑے فائدے ہیں، لیکن ہم نے ان فوائد کو نہیں ڈھونڈنا جو ہمیں حکم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے سمعنا و اطعنا